السلام علیکم ناظرین۔ جب سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اقتدار سنبھالا ہے، انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو حقوق کی بات کی، اور اسپیشلی کشمیر کے اوپر، فلسطین کے اوپر، جہاں کی دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس پہ بڑے کھل کے بات کی۔ اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک ٹرم وہ یوز کرتے رہے ہیں، دیٹ از کالڈ اسلاموفوبیا۔ اور انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا مغرب میں بہت زیادہ عام ہے، اور اس کو یوز کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف زیادتی، ظلم اور مسلمانوں کا تمسخر اڑانے کے لیے۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے خلاف کام کیا جائے، اور لوگوں کو، دنیا کو بتایا جائے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، مسلمان پرامن لوگ ہیں، اور دہشت گردی کسی مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے او آئی سی کے اجلاس میں عمران خان نے اس مسئلے کو کھل کر پیش کیا، اور بتایا کہ اس معاملے پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور مغرب کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے او آئی سی نے ایک قرارداد منظور کی عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر، اور یہ قرارداد پہ یونائٹڈ نیشن میں پیش کرنے کی ذمہ داری پاکستان کو دی گئی۔ پاکستان کی طرف سے اور او آئی سی کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان محمد عمران خان، انہوں نے یہ قرارداد یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں پیش کی۔ اور گڈ نیوز یہ ہے کہ کل یعنی 15 مارچ 2022 کو یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی نے اس قرارداد کو اپروو کر دیا۔ یعنی جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ قرارداد او آئی سی کی طرف سے پاکستان نے پیش کی، اور پاکستان کی طرف سے عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے یہ پیش کی، اور اس پہ 57 ممالک کے دستخط تھے۔ اور جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو 57 او آئی سی کے ممالک اور اس کے ساتھ ساتھ 8 دیگر ممالک نے بھی اس کی حمایت کی، اور یوں یہ قرارداد بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئی۔ تو مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن، سارے عالم اسلام کو مبارک ہو۔ پاکستان کی کوششوں سے یہ قرارداد منظور ہوئی ہے، اور وزیر اعظم نے جس جرأت کا ثبوت دیا ہے انٹرنیشنلی دیگر معاملات کے اوپر، جیسے کشمیر اور فلسطین کے مسائل ہیں، یا دیگر جہاں دنیا میں ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے پوری دنیا میں۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اس قرارداد کے حق میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 57 ممالک جو او آئی سی کے ممبرز ہیں انہوں نے ووٹ دیا۔ اس کے بعد 8 دیگر ممالک نے بھی اس کی حمایت کی، جس میں دیگر ممالک میں روس اور چین شامل ہیں۔ کچھ ممالک نے اس کی مخالفت بھی کی، جس میں سر فہرست ہندوستان ہے، اور اس کے بعد فرانس نے بھی اس کی مخالفت کی، اور اس کے علاوہ یورپین یونین نے بھی اس کی مخالفت کی۔ تاہم ایک بڑی اکثریت سے یہ قرارداد منظور ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں ایک ٹویٹ کیا ہے، جس میں عالم اسلام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ انشاءاللہ ہر سال عالمی سطح پر مسلمانوں کا عالمی دن منایا جائے گا، یعنی کہ مسلمانوں کو انسلٹ کرنے کے خلاف عالمی دن منایا جائے گا۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ دنیا بھر میں، ویسٹ میں خاص کر امریکہ میں، یورپ کے مختلف کنٹریز میں، کینیڈا میں اور دیگر ممالک میں مسلمان بڑی مشکل صورتحال کا شکار رہتے ہیں، اور وہاں پہ خواتین کو دوپٹہ پہننے میں یا اسکارف پہننے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ کئی ممالک پہ تو پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ وہ اسکارف خواتین نہیں پہن سکتی۔ کئی ایسے واقعات پیش آئے کہ خواتین کو چھیڑ چھاڑ کا بھی سامنا کرنا پڑا، ان کے اسکارف بھی کھینچے گئے اور ان کے اوپر جملے بھی کسے گئے۔ اس کے علاوہ مسلمان ہونے کے ناطے نہ صرف خواتین بلکہ مردوں کو بھی اس طرح کے مسائل کا شکار ہونا پڑا۔ کئی جگہوں پہ مسلمانوں کو مار پیٹ کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ کینیڈا میں گزشتہ سال ایک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ایک ٹرک ڈرائیور جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑا تھا، اور ایک فیملی جو ہے وہ اس میں شہید ہو گئی تھی۔ تو یہ مسائل روز بروز بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسخر اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس حوالے سے کئی لوگ جو ہیں وہ
کئی ممالک اس کو اسپانسر کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنائے جاتے ہیں نعوذ باللہ، اور اس پہ دھڑلے سے وہ قائم بھی رہتے ہیں اور اس پہ کسی قسم کی آواز بھی نہیں اٹھاتے۔ تو یہ سارے مسائل تھے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اس ایشو کو دنیا کے سامنے رکھا، قرارداد پیش کی، اور آج الحمدللہ وہ قرارداد پیش ہو گئی۔ تو تمام عالم اسلام کو مبارک ہو، اور انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح جرأت کا مظاہرہ کرتے رہے تو ہم ایک ایک کر کے تمام مسائل جو ہیں وہ دنیا کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور دنیا یقیناً یہ انڈرسٹینڈ کرے گی کہ اسلام ایک امن پسند ملک ہے۔ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گرد کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ سکتا ہے، اگر وہ مسلمان بھی ہے تو وہ اسلام پہ لیبل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح ہم جب نہیں کہتے کہ ہندو یا عیسائی یا یہودی یا باقی اقوام جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں، تو ہمیں بھی کوئی یہ نہیں کہنا چاہیے کسی کو کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح کے کامیابیاں آگے بھی مسلمان سمیٹیں گے، اور ان کے جو بڑے مسائل ہیں جس میں بہت سارے علاقوں میں، جیسے فلسطین میں مسلمان مظالم کا شکار ہو گئے ہیں، یہودی مظالم کا شکار ہو گئے ہیں، اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں ہندو کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں پچھلے 70 سالوں سے، اور اس میں ہزاروں کشمیری خواتین مرد شہید ہو چکے ہیں، اور ان مظالم سے کئی لوگ معذور ہو چکے ہیں، اور کوئی شنوائی ان کی نہیں ہو رہی۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کہ یہ مسلمان بھی سکھ اور آزادی کا سانس لیں گے، اور دنیا ان کے مطالبات کو قبول کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو میں وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اسلامی ممالک کی تنظیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس معاملے کو سمجھا اور اس معاملے کو آگے پہنچانے میں اور ہمارے جذبات کو آگے پہنچانے میں ایک سٹیپ لیا۔ تو انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔